الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم سی رحمان اینڈ دس از دی ماسٹر یوٹیوب چینل. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بجٹ اینڈ بجٹنگ. فرسٹ آف آل ہم اس کو انگلش میں پڑھیں گے، اس کی ڈیفینیشنز وغیرہ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ پھر ہم اردو اور ہندی میں اس کا ڈیٹیل جو ہے نا وہ بیان کریں گے. لیٹ اسٹارٹ ناؤ. Budget is a document that translates plans into money that will need to be spent to get your planned activities done, and money that will need to be generated to cover the cost of getting the work done. Easy wording میں اس کی ڈیفینیشن ہے: It is an estimate or informed guess about what you will need in monetary terms to do your work. پھر بجٹنگ کی بات کریں گے، لیکن فرسٹ آف آل اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ کیا ہے. یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو آپ کے منصوبے کو پیسے کی شکل میں بدل دیتا ہے، اور وہ پیسہ جو آپ خرچ کیا کرتے ہو ان سرگرمیوں پر جن کا آپ نے منصوبہ بنایا ہوتا ہے، اور وہ پیسہ جس کی ضرورت ہوتی ہے خرچہ پورا کرنے کے لیے، جس سے آپ کوئی انکم وغیرہ پیدا کرتے ہو یا پروفٹ گین کرنا چاہتے ہو. آسان لفظ میں ہم بجٹ کی تعریف اس طرح سے کریں گے کہ وہ منصوبہ جو اپنے آنے والے وقت میں پیسے کی شکل میں اپنے کام مکمل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، یا وہ اندازہ جو آپ پورے سال کے لیے لگاتے ہیں اس کو بجٹ کہتے ہیں. دوسرے لفظ میں کہوں گا کہ یہ فائنینشیل پلاننگ ہوتی ہے جو آپ پورے سال کی کرتے ہو. اس میں ٹائم جو ہے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. لانگ ٹرم سے ہوتا ہے بجٹ، شارٹ ٹرم بجٹ بھی ہوتا ہے، کرنٹ بجٹ بھی ہوتا ہے، اور میڈیم بجٹ بھی ہوتا ہے. یعنی کہ یہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. آپ اس کو کتنے ٹائم کے لیے کرتے ہیں یہ کمپنی کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے عرصے کا بجٹ بناتی ہے. تو اگر ہم بجٹنگ کی بات کریں تو یہ پروسیس ہے بجٹ بنانے کا. فائنینشیل پلاننگ سمجھ لیں ہیں، فائنینشیل پلاننگ کا ایک پروسیس ہے جسے ہم بجٹنگ کہتے ہیں، یا ایکٹ آف بجٹ جو ہے، بجٹ بنانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم بجٹنگ کا نام دیتے ہیں. اب چلتے ہیں کہ بجٹ بنانے کے ہمیں فائدے کیا ہوتے ہیں. کیا فائدہ ہے جی بجٹ بنانے کا؟ دیکھتے ہیں انگلش میں. بجٹ از این essential management tool. Without a budget, you are like a pilot navigating in the dark without instruments. اس طرح سے ہم اس کو کریں گے اردو میں یا ہندی میں کہ یہ ایک ایسا بہت ہی ضروری جو ہے وہ ہتھیار ہے جو بزنس انتظامیہ جو ہے، یہ فرم کی جو مینجمنٹ ہے وہ استعمال کرتی ہے. بجٹ نہ بنائیں تو وہ ایسے ہے جیسے کوئی بحری جہاز سمندر میں بغیر کسی منزل کے، بغیر کسی ضروری سامان کے، اور بغیر رہنمائی یا روشنی کے سفر کر رہا. سیکنڈ بات جو اس نے کی ہے فائدے کی، وہ کیا ہے کہ بجٹ سیٹ ٹارگیٹس. It helps people to work towards a set target. مراد یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ بنانے میں آپ کو مدد فراہم کرتا ہے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کام کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے. جب تک آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوگا، کوئی منزل نہیں ہوگی، تو اس وقت تک آپ کہیں جو ہے نا پہنچ نہیں سکتے، کامیابی کوئی حاصل نہیں کر سکتے، اس سے آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے. لہٰذا
بہترین پروفٹ، بہترین آؤٹ لینے کے لیے ہمیں بجٹس ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے ہم آنے والے سال کے ٹارگٹس جو ہیں ان کو سیٹ کرتے ہیں۔ پھر تیسری بات ہے، تیسرا فائدہ کیا ہے؟ The budget tells you how much money you need to carry out your activities۔ یہ تو بہت سمپل سی بات ہے، بجٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے سرگرمیاں جو ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، سرمایہ جو ہے کتنا لگانا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو جو بھی سرگرمیاں بزنس کی آپ کی ان کو کامیاب بنانے کے لیے، ان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے، وہ ٹارگٹ جو ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بجٹ کی ہم مدد لے کے جو اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں اپنے بزنس سے، وہ بجٹ ہی ہوتا ہے، اور اس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں اس سلسلے میں۔ نیکسٹ ہے جی، بجٹس آر فارم of communication۔ Employees are aware of performance expectations with regards to their individual's work area۔ جب بجٹ بنا لیا جاتا ہے تو پھر ہم اس کا جو ہے اپنے ملازمین کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں کس طرح سے ہم نے بجٹ بنایا ہے، ہمارے اس کے مقاصد کیا ہیں اور ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، جس سے ملازمین کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے اور وہ اس سلسلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، بجٹس ایکٹ ایز کنٹرولنگ ٹول، یعنی کہ یہ کنٹرولنگ ٹول کا بھی کام دیتا ہے۔ کنٹرولنگ ٹول سے مراد یہ ہے کہ جو کاسٹ وغیرہ ہے اس کے اوپر ہم نظر رکھتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ملازمین ہیں، جو مینجمنٹ ہے، اس کی پرفارمنس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرتے ہیں، تاکہ جو ہم نے ان کو ٹارگٹس دیے ہیں اور بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے وہ بجٹ ایکسیڈ نہ کر دے اور وہ ٹارگٹ جو ہے کہیں مس نہ ہو جائے۔ بائی ڈوئنگ اے ویریئنس analysis the managers can estimate where actual results are different from the budgeted result۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال کے اینڈ پہ یا ساتھ ساتھ ڈیورنگ دا ایئر ہم ساتھ ساتھ انالائز کرتے رہتے ہیں کہ اس جو ہم نے بجٹ جو ہے بنایا ہے اس کا ہمیں یہ بجٹ ایلوکیٹ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو کیا ہے، اس کے ہمیں بینیفٹس مل رہے ہیں یا اس کا لاس ہو رہا ہے یا کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو ویریئنس انالائسس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسٹیمیٹ جو ہے ہم نے کیا اس کو دیکھتے ہیں سال کے اینڈ پر، اور جو ایکچوئل رزلٹس ہوتا ہے اس کا ڈفرینس دیکھتے ہیں دونوں کا، ایسٹیمیٹڈ بجٹ کا اور اس کے اگینسٹ جو ہم رزلٹ گین کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی کارکردگی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کارکردگی کا اندازہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے ہماری خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں۔ تو یہ بجٹ ہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو کہ ہم نے ڈفرینٹ جو ہمارے ڈپارٹس ہیں ان کو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم نے ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے۔ aid to planning process by providing a series of quantitative guideline which can be followed to achieve organizational objectives۔ aid to planning کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ بہت زیادہ حد تک مدد دیتا ہے، بجٹ جو ہے جو ہم نے بنایا ہوتا ہے، اور آرگنائزیشن جو ہیں اپنے آبجیکٹیو حاصل کرنے میں اس سے مدد لیتی ہیں اور رہنمائی لیتی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، the budget forces you to be rigorous in thinking through the
implication of your activity planning. There are times when the realities of the budgeting process force you to rethink your action plans. تو ایکشن پلان یا ایکشن پلان کہہ سکتے ہیں، منصوبہ جو ہے اس کے اندر ضروری امینڈمنٹس جو ہیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو کرتے ہیں وہ بھی ہمیں بجٹ ہی پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کا جو سرگرمیاں ان کا انالیسس کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا جو گول ہے یا ٹارگٹ ہے وہ کتنی دوری پہ ہے اور کتنے ٹائم میں اس کو ہم نے اچیو کرنا. ساری کی ساری جو پلان ایکشن ہے یا ایکشن پلان ہے اس کو ہم بجٹ کے ذریعے ہی سے جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں. نیکسٹ ہے جی یوزڈ پراپرلی. The budget tell us when you will need certain amount of money to carry out your activities. یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں جو خاص ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے ہمیں کتنا سرمایہ درکار ہے اور کب درکار ہے. یہ اگر ہم بجٹ کو پراپر طریقے سے یوز کریں تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں نالج ملتا ہے. The budget enables you to monitor your income and expenditure and identify any problems. ان کی بزنس کے دوران یعنی کہ سال جو ہم نے جس سال کا بجٹ بنایا ہے اس دوران اگر ہمیں کوئی پرابلمس پیش آتے ہیں یا ہماری انکم اور ایکسپینڈیچر میں کوئی بڑا فرق آتا ہے وہ بھی ہمیں بجٹ ہی سے پتہ چلتا ہے. اور اگر پراپر مناسب ہم نے بجٹ بنایا ہو تو ہم پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم آنے والے ہیں تو پھر ان کا ہم سلوشن ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ ہمیں انکم اور ایکسپینڈیچر کے فرق سے ہی پتہ چل جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی the budget is a basis for financial accountability and transparency. When everyone can see how much should have been spent and received, they can ask informed questions about discrepancies. مراد یہ ہے کہ بجٹ سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، سہولت ملتی ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں اپنے ڈفرینٹ پارٹس کی، اور ٹرانسپیرنسی جو ہے یعنی شفافیت جو ہے ہمارے سرمایہ کی اس کو بھی ہم بہتر انداز سے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں یا بہتر انداز سے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں. پھر نیکسٹ آ جاتا ہے ڈفرینٹ بجٹنگ ٹیکنیکس. بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، ان میں دو بہت اہم جو یہاں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں انکریمنٹل بجٹنگ اینڈ زیرو بیسڈ بجٹنگ. یہ دو طرح کی ہیں، ٹھیک ہے جی، بجٹنگ ٹیکنیکس. اور بھی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ اہم ہے. انکریمنٹل بجٹس کیا ہوتے ہیں؟ انکریمنٹل بجٹس آر بجٹس in which the figures are based on those of the actual expenditure for the previous year with the percentage added for an inflationary increase for the next year. مراد یہ ہے کہ انکریمنٹل بجٹس جو ہے وہ ایسا بجٹ ہوتا ہے جس کے ہم فگرز جو ہیں پچھلے سال کے فگرز کو یوز کرتے ہیں اپنے نئے سال کے بجٹ بنانے میں، اور اس کے اندر ہم جو ہے انفلیشنری جو انکریز ہوتی ہیں اس میں جو ہے جو بھی ہمیں سرمایہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے، جو زیادہ سرمایہ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کے ذریعے انکریمنٹل بجٹس کے ذریعے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. مثلا پچھلے سال کسی جو ڈپارٹس میں ہم نے کم ایلوکیٹ کیا تھا پیسہ، تو اس میں ہوا یہ تھا کہ اس کی
جو پروگریس ہے اس میں خاطر خواہ جو ہے وہ بہتری دیکھنے میں نہیں آئی، اس کو ہم دیکھتے ہوئے اس میں اپنا جو ہے سرمایہ یا بجٹ کی ایلوکیشن اس کو بہتر کر دیتے ہیں اور اس سے بہتر طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دس از این ایزی میتھڈ دیٹ سیو ٹائم بٹ اٹ از دا لیزی وے اینڈ اٹ از آفن انیکوریٹ. یعنی کہ یہ ایکوریٹ تو نہیں ہوتا اتنا، بہت سست رفتار ہوتا ہے یہ میتھڈ، اور اس کے لیے ہمیں ٹائم بھی درکار ہوتا ہے. یہ اس کی لمیٹیشن ہے. دس بجٹنگ ٹیکنیک از اونلی suitable for organizations where each year is very similar to the previous one. ایسی آرگنائزیشن جو پچھلے سال کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر کے نئے سال کا جو ہے وہ بجٹ بنا لیتے ہیں، وہاں یہ فائدہ مند رہتا ہے. ویری فیو ڈائنامک آرگنائزیشنس اور پروجیکٹس آر سو اسٹیبل that this budgeting techniques really works for them. چند ہی آرگنائزیشنس ہوتی ہیں جو اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں، بجٹنگ کی اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی اس جو بہت اسٹیبل آرگنائزیشنس ہوتی ہیں. زیرو بیسڈ بجٹس کیا ہے جی؟ ان زیرو بیسڈ بجٹس past figures are not used as the catching point. The budgeting process starts from scratch with the proposed activities for the years. اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم زیرو بجٹ بناتے ہیں وہ بالکل زیرو سے اسٹارٹ، یعنی اسکریچز سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پچھلے سال کا جو ہے پریویس ایئر کا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہوتا، یا کسی قسم کی اس کی ہم اسیسمنٹ کر کے نئے سال کے بجٹ نہیں بناتے، اس بیس کے اوپر بجٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بالکل ہی اسکریچ سے مراد ہے کہ یہ بالکل ہم نئے سرے سے بجٹ تشکیل دیتے ہیں. دا رزلٹ از اے مور ڈیٹیلڈ اینڈ ایکوریٹ بجٹ. یہ کیونکہ نیا بجٹ ہوتا ہے، پچھلے سال کے ہم نے تجزیہ یا انالیسس نہیں کیا ہوتا اور اس کے اکارڈنگ نہیں بنایا ہوتا، یہ نئے سرے سے ایک بجٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم نے محنت کی ہوتی ہے، ٹائم لگایا ہوتا ہے، سرمایہ لگایا ہوتا ہے، ایکسپرٹیز اس کے اوپر ہم نے جو کافی حد تک لگائی ہوتی ہیں، اس سے لیے یہ بجٹ جو ہے یہ ایکوریٹ ہوتا ہے. بٹ اٹ ٹیکس مور ٹائم اینڈ انرجی ٹو پریپیئر اے بجٹ ان دس وے. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر نئی چیز ہے، اس کے اوپر انرجی بھی لگے گی، سرمایہ بھی لگے گی، آپ کو ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی. اس لحاظ سے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ میٹرس ہوتا ہے، یعنی کہ زیرو بجٹ. دس ٹیکنیک از اسینشیل فار نیو آرگنائزیشنس اینڈ پروجیکٹ. بالکل صحیح ہے کہ نئے جو ٹیکنیکس ہیں، نئے جو بزنس ہیں، آرگنائزیشن ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کے لیے یہ بجٹ بنایا جاتا ہے. پری ہسٹری اس کی نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں زیرو سے اس کو اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. بٹ اٹ از آلسو پروبیبلی دا بیسٹ روٹ ٹو گو ٹو ان دا ڈائنامک آرگنائزیشن دیٹ از پرو ایکٹیو ان ٹیکنگ آن نیو چیلنجز. تو نئے چیلنجز جو ہیں، نئے جو مسائل ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے نیا بجٹ جو ہے یا زیرو بجٹ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. اب بجٹنگ کی جو لمیٹیشنس ہیں، خرابیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ تھرو دو بجٹنگ از میجر مینجمنٹ ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، بڑی ایکٹیویٹی ہے مینجمنٹ کی. اٹ ہیز سم یوزفل فنکشنس فار بزنس. ہم نے جیسے کہ پڑھا، اس کے فائدے بھی بہت ہیں آرگنائزیشنس کو. اٹ ڈز ہیو گریٹ لمیٹیشن. اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ مسائل بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ بجٹنگ از اے ٹائم کنزیومنگ اینڈ کاسٹلی جاب. پہلے ہی ہم نے ذکر کیا، ٹائم بھی لگتا ہے، اس پہ پیسہ بھی لگتا ہے. ظاہر ہے کہ نیا بجٹ ہوتا ہے، زیرو بجٹ یا کوئی بھی بجٹ بناتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں کافی محنت درکار ہوتی ہے اور ایکسپرٹس چاہیے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہمیں خرچ کرنا ہوتا ہے. دا ڈیولپمنٹ آف بجٹس انکلیوڈس مینی repetitive
steps before the budget is finally approved. Repetitive steps یعنی کہ اس سے پہلے جو ہم نے بجٹ بنایا ہوتا ہے ان کو دوبارہ سے ہم ریپیٹ کرتے جاتے ہیں اور فائنلی پھر اس کو بجٹ کو اپروو کرتے ہیں. اس میں سکم رہ جاتے ہیں کچھ جو آپ نے پچھلے بجٹس میں غلطیاں کی تھی. وہ امکان ہوتا ہے کہ آگے بھی کہیں آپ اس کو ایز اٹ از جو ہے امپوز کرتے ہیں. تو یہ بھی اس کی لمیٹیشن. Compared with its cost, budgeting provides little valuable, reliable, and relevant information. Okay, I am fine, thanks bro. مراد یہ ہے کہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں compare with its cost, budgeting provides little value. یعنی کہ جب ہم بجٹ بنانے پہ جو کاسٹ لگاتے ہیں اس کے فائدوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہ کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو آپ نے اس کے اوپر سرمایہ لگایا ہوتا ہے, وقت لگایا ہوتا ہے یا اس کے اوپر آپ نے اپنی ایکسپرٹیز دی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے جی, بجٹس آر بیسڈ آن assumption that often turn out to be inaccurate. یہ تو تمام بجٹ, کوئی کسی قسم کے بجٹ ہے اس کو آپ جب بناتے ہو تو اس میں ایکوریسی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے, یعنی گیس ورک ہے ایک قسم کا یہ جو آپ اندازہ لگا کے اندازے سے بناتے ہو. اور دو قسم کچھ فیکٹس بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ ایکوریٹ نہیں ہوتا. اینڈ پہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا. پھر ہے جی, بجٹس آلسو کاز گریٹ ڈیل آف ویسٹ اینڈ بیہیویئرل پرابلمس. پیپلس مین goal is to meet the budget, so they always try to negotiate to get lower target with lower sales and higher cost, which are well known as padding the budgets. سب سے بڑا مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ ملازمین جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کو ٹارگیٹ دیے جاتے ہیں. ٹارگیٹ جو ہے وہ سم ٹائم وہ ہارڈ ہوتے ہیں, اچیو نہیں کر سکتے, مشکل ٹارگیٹس ہوتے ہیں اور ان کے اندر پینک کریٹ ہوا ہوتا ہے, ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کی فارم کو اس بات کا. تو اگر اوور آل بجٹنگ بجٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بجٹس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سیل بجٹ ہے, پرچیز بجٹ ہے, پروڈکشن بجٹ ہے, لیبر بجٹ ہے, کیش بجٹ ہے, فلیکسیبل بجٹ ہوتا ہے, فکس بجٹ ہوتا ہے. یعنی کافی زیادہ اس کی جو ہے قسمیں ہیں, کائنڈس ہیں بجٹس کی جو ہم بناتے ہیں ایک فرم کے اندر. پھر سب کو اکٹھا کر کے اس کو سمرائز کر لیا جاتا ہے اور اس کو ہم ماسٹر بجٹ کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کمپنی کا جو ہے پورے سال کا, اس میں ہم دیکھتے ہیں سم کمپنیز ہیں وہ ایک سال کا بجٹ بناتی ہیں, کچھ 6 منتھ کا بھی بناتی ہیں اور کچھ 3 منتھ کا بھی بناتی ہیں. پھر بعد میں ہر 3 منتھ کے بعد اس میں چینجز کرتے رہتے ہیں. اور کچھ لانگ ٹرم بجٹس بھی ہوتے ہیں, 5 سال تک کے بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ کوئی آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے بجٹ بنایا تو وہ لانگ ٹرم چلتا ہے. تو اس طرح سے بجٹ کی مختلف اقسام. تو ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر کچھ کویشچنس ہوں تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ آپ کو پراپر جواب دے دیا جائے گا, آنسر بیک کریں گے ہم. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.